الحمد لله الذي اصطفانا لإشاعة التوحيد والسنة والقرآن الذي هدانا إلى الإسلام والإيمان والذي من علينا بالمنن والباكستان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان الذي بين التوحيد والسنة بالقرآن وعلى آله وأصحابه الكرام والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی مل کی ٹھوکر سے سہرا دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشان ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یا الہی جسم میں جب تک میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے یہ دل سے، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگان دین، سامعین گرامی قدر اور درس قرآن میں شریک ہونے والے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم سے بچے، آج کے ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور ہماری ذمہ داری۔ 14 اگست 1947 کو اللہ نے بر صغیر کے مسلمانوں پر یہ خاص کرم فرمایا کہ ان کو ایک الگ آزاد ریاست عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، یقین کریں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔
یہ اللہ کا وہ بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ انعام ہم پہ فرما دیا، ہمارے اکابرین نے، علماء نے، بزرگان دین نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانی دی، تب جا کے یہ ملک ہمیں ملا تھا۔ یہ ملک ہم نے کس مقصد کے لیے لیا تھا، اور آج وہ مقصد کس حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آج کل اگرچہ اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا ایک ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اتنی بڑی جو قربانی دی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کوئی مقصد چھوٹا موٹا مقصد نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں مسجدیں بنانا چاہتے تھے تو یہ مسجدیں تو ہندوستان کے اندر بھی موجود تھیں اور اب بھی ہیں۔ جیسے مدارس یہاں پر موجود ہیں، اسی طرح مدارس وہاں بھی موجود ہیں۔ بلکہ اگر عمومی طور پر مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے، ہماری کل آبادی 24 کروڑ کے برابر ہے، اور وہاں 33 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں ہندوستان کے اندر۔ تو یہ مسجدیں تو وہاں بھی ہیں، مدارس تو وہاں بھی ہیں، عبادات وہاں بھی ہوتی ہیں، تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی جو ہمارے اکابرین بزرگان دین اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ دی تھی، اس کے پیچھے کیا مقصد اور کیا مشن تھا؟ اس کے پیچھے یہ مشن تھا کہ وہ ایک الگ آزاد ریاست حاصل کرنا چاہتے تھے، جس آزاد ریاست میں اللہ کے قرآن اور محمد کریم کی سنت کا نظام نافذ ہو، نظام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کو اس ملک میں نافذ کرنا۔ یہ ہدف تھا اس وقت کے مسلمانوں کا، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ نعرہ لگتا تھا، آج کل تو اس نعرے کو بھی تبدیل کر دیا ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا آپ بھی بولیں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اخبار ہے جی، اس کے اندر اس نعرے کو مسخ کیا گیا ہے، میڈیا کے اوپر بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنے لکھنے کے سوا جی۔ واہ بھائی واہ، یعنی پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ میں نے کہا سر، ہندوستان والے بیچارے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنے لکھنے کے سوا نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ البتہ میں یہاں تھوڑی سی بات اور بھی شامل کرنا چاہوں گا، تاکہ اس سے پہلے جو تھوڑی سی عملی زندگی کے ساتھ متعلق بات ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بالکل آخر میں ہے، اس سے پہلے بھی ایک بات ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن سے ہے اس کی بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن سے ہے اس کی بنا۔ یہ جو پاکستان ہم بنانے لگے ہیں نا، اس کی بنیاد ہی رب کا قرآن ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن سے ہے اس کی بنا، ایمان سے ہے نشو و نما، دنیا اگر پوچھے تو بتا۔ آپ بھی ساتھ شامل ہوں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
بات یہاں تک ہے، میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، لیکن جب دل بندے کا دکھی ہو نا تو باتیں بن نہیں جایا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنا بھی ایک شامل کیا ہے۔ یہ باتیں ایک دفعہ دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ مشن دیکھیں، اتنا بڑا عظیم مشن تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قرآن سے ہے اس کی بنا، ایمان سے ہے نشو و نما۔ دنیا اگر پوچھے تو بتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا جو کرے اس سے دغا، خدا کرے اس کو تباہ، کہ جو اس مشن کے ساتھ غداری کرتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرمائے۔ تو ہمارے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ قربانی دی تھی، ان کا مقصد تھا ایسا خطہ اور ایسی ریاست ہو جس کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو، قرآن کا نظام اس کے اندر نافذ ہو۔ اگر ان کے سامنے کوئی دوسری بات بھی کی جاتی نا، وہ بپھر جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے۔ نیا نیا پاکستان بنا تھا تو اس وقت کے ایک جرنل تھے جی، غلام محمد جی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا جی، پاکستان تو سیکولر اسٹیٹ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ اس کے اندر دین کا نظام نافذ ہوگا جی؟ جمہوریت کے لیے بنا تھا جی، عام ملکوں کی طرح ایک ملک ہے، کوئی پاکستان کا نظام آئین پاکستان قرآن کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ملتان کے نا ایک بہت بڑے شاعر ہیں، علامہ اقبال کے زمانے کے ہیں، ہم اثر ہیں ان کے، جناب اسد مرحوم جی، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جی، اس کے اندر انہوں نے اس کو جواب دیا تھا، اور مزے کی بات یہ وہ نظم اس مجلس میں بھی پڑھ کے سنائی تھی جس کے اندر وہ جنرل صاحب خود بھی موجود ہیں۔ دو باتیں میں بھی ان کی آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ اس نے کہا کہ پاکستان سیکولر سٹیٹ ہے، انہوں نے کہا نیا ملک ہم کو دیا ہے خدا نے کہ ہو اس میں جاری نظام محمد۔ اللہ نے ہمیں یہ نیا ملک کس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ جاری ہوگا جی۔ نیا ملک ہم کو دیا ہے خدا نے کہ ہو اس میں جاری نظام محمد۔ اسد ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ گردش میں آئے گا جام محمد۔ حکومت کا آئین دینی نہ ہوگا، یہ کیا کہہ رہا ہے غلام محمد؟ کیسا کمال کا جواب دیا۔ نام دیکھ، تو اپنا نام، تیرا نام غلام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ غلام محمد ہونے کے باوجود نظام مصطفیٰ جاری نہیں ہوگا۔ بھول جائے اس بات کو، اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو جاری کریں گے۔ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں جی، یقین کریں مجھے اس کے اوپر بالکل کامل یقین ہے جی، ہمارے بزرگوں نے اور اکابرین نے جو اس کے لیے قربانیاں دی تھی، اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج کل پرسوں ترسوں کچھ ہی عرصے کے بعد آنے والا زمانہ اس بات کی گواہی دے گا، ایک نہ ایک دن اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ انشاءاللہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اور مجھے اس بات پر اس وجہ سے بھی یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، اس پاکستان کے حوالے سے ہے، اگرچہ اس وقت پاکستان کا نام تو نہیں تھا، لیکن بہرحال حدیث کے اندر جو پیشن گوئیاں آتی ہیں نا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب عالمی جنگ ہوگی، دجال آئے گا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا دجال کے ساتھ جب جنگ ہوگی، خراسان کے علاقے سے آپ نے فرمایا ایک فوج آئے گی اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی، اور اس طرح اللہ دجال کو ختم کرا کہ پوری دنیا کے اوپر اسلامی خلافت کو نافذ فرما دیں گے۔ اور خراسان کا جو علاقہ تھا نا حضور کے زمانے کے اندر، جس کا آپ نے نام لیا ہے، اس میں کچھ حصہ ایران کا بھی شامل ہے، کچھ حصہ افغانستان کا بھی شامل ہے، اور کافی سارا حصہ ہمارے پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جی اس زمانے کے اندر۔ یہاں کی فوج جائے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی اور دجال کو قتل کریں گے۔
یہ خطہ کوئی عام خطہ نہیں ہے، آخری زمانے تک اس نے باقی بھی رہنا ہے۔ اور یہاں کی فوجوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے 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 دجال کو جب قتل کر دیا جائے گا، یہاں کی فوج ہوگی جو آپ نے فرمایا ایلیا، اس زمانے میں بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہی فوج جا کے بیت المقدس کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دے گا۔ یہ تو پاکستان بنا ہی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو یہ تو آ گیا جی کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے جی، تو آپ اس بات کو پکا کر کے جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت کریمہ بھی جو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ملک میں طاقت عطا فرما دینا، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ ملک اگر تمہیں عطا کر دے، قوت طاقت دے دے، تو پھر یہ کام کرو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ کام کتنی حد تک کر رہے ہیں اور کتنا باقی ہے، اور آگے کرنا ہے ہم نے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، الہ العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اگر ہم ملک عطا کر دیں، زمین کے اندر قوت اور قدرت عطا کر دیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے گی۔ آزاد ریاست مل جائے نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے اندر نماز قائم کریں وہ لوگ کہ جو اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزادی ملی تھی نا کافروں سے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کام کیا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد چاشت کا وقت ہے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا فرماتے ہیں، لیکن جس وقت مکہ فتح ہو جاتا ہے آپ نے 2 کی بجائے 8 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نماز قائم کرنا یہ آزادی کے بدلے میں یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ احسان کا شکریہ ہوتا ہے جو بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اس کے اندر نظام صلاۃ قائم کرنا ہے۔ نماز کا ایسا نظام ہو کہ اس ملک کے رہنے والے تمام کے تمام نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ پہلی چیز وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ نماز کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں الگ ریاست عطا فرما دے، بدنی عبادت بھی تم نے اللہ کے لیے کرنی ہے اور مالی عبادت بھی تم نے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ کام نہیں کرنا جی۔ یہ انفرادی کام ہے جی، جس کا بندے کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگلے 2 کام اجتماعی ہیں جو ایک حکمرانوں کے ذمے یہ فرض کے درجے میں ہوتے ہیں جی۔ گویا کہ اسلامی جو ملک ہوتا ہے اس کا آئین اور اس کا نظام اللہ نے اگلے 2 جملوں کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تیسری بات یہ ہے اس ملک کے باشندے جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں۔ ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے حکم دینا جی۔ جو آج کل ہم بتاتے ہیں نا، مثلا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، یہ صرف بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم دینا، حکم وہ دیتا ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور یہ عوام کا نہیں حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ حکم دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، جس کے پاس قوت و قدرت ہوتی ہے۔ تو حکمرانوں کے ذمے تھا نیکی خود بھی کریں اور جو نیکی کے سر چشمے ہیں ان کو فروغ دیں اور برائی سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں۔ حکم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے آج کل ہمارے ہاں حکم ہے جی، موٹر سائیکل چلانا ہو تو ہیلمٹ پہننا ہے جی، یہ حکم ہے، اس کے بغیر نہیں چلانا جی، نہیں تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا جی، یہ حکم ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف اتنا کہا جاتا ہیلمٹ پہنو گے تو ثواب ملے گا جی، نہیں پہنو گے تو
اچھی بات نہیں ہے، کس نے بھلا پہننا تھا جی، لیکن زبردستی پہنایا جا رہا ہے، زبردستی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ حکم ہے جی، کرنا ہے تم نے۔ اسی طرح اگر نماز کے بارے میں بھی زبردستی حکم دے دیا جائے ملک کے اندر، جس وقت اذان ہو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آئیں اور نماز پڑھیں، سارے پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ لیکن یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نماز خود بھی قائم کرنی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، دوسروں کو بتانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر کتنی حد تک یہ نظام نافذ ہو چکا ہے جی، یہ آپ کے سامنے، کہاں تک آج ہم نے اس کو جو ہے نا نافذ کیا ہے۔ بلکہ نماز پڑھنا تو درکنار، ہمارے ملک کے اندر تو باقاعدہ طور پر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدیں بنانا تو بڑی دور کی بات، مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے، آپ کے ذمے بھی ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں جی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے جتنا ایک انسان کام کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن اس کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے۔ تو کرنا کیا ہے؟ یہی کام کرنا ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، برائی کو روکنا ہے جس حد تک ہو سکے، قوت استعمال کرنی ہے۔ بلکہ ہمارے ذمے صرف اس ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے، یہ پوری زمین جو ہے، پوری زمین، یہ بنانے والا کون ہے؟ اس پوری زمین کے اوپر نظام بھی کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ۔ لیکن آج ہماری سوچ اور فکر بہت چھوٹی اور محدود ہو گئی ہے، ہم اس بات کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو بدلیں اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بدلیں۔ پوری دنیا ہمارا ہدف ہے کہ اس کے اوپر نظام مصطفیٰ جاری ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اس کے اندر نافذ ہو جی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں کہا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ پوری دنیا ہماری ہے، یہ پوری زمین ہماری ہے، اس لیے کہ یہ بنانے والا اللہ ہے، اس کے اندر نظام بھی نافذ ہوگا تو اللہ کا نافذ۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغ تلوار کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی دعوت فکر اپنے بھائیوں کو بھی دینا چاہوں گا، اور اگر میری بہنیں بھی اس درس قرآن کے اندر شریک ہیں ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ ایک یوں زمانہ تھا کہ جس وقت ہماری تعلیم و تربیت جو ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہوا کرتے تھے، ہمارے باپ کے پاس بھی تلوار ہوا کرتے تھے، ماں کے پاس بھی تلوار ہوا کرتے تھے، اور ماں باپ تلوار کے سائے کے نیچے اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے، اے میرا پیارا بیٹا، اگر تجھے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے، اپنی جان بھی اسلام کے لیے قربان کر دینا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں سبق دیتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لیں، ہمارے بچوں کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے؟ موبائل کے سائے میں ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ڈراموں کے سائے میں، فلموں کے سائے میں، کارٹون کے سائے میں۔ آج ان کو فلمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، آج ان کو موبائل کے اندر ایسا گھسا دیا
ہے کہ ان کو اپنے مقصد زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر آیا کس مقصد کے لیے تھا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے بدلیے اپنی زندگی کو، کوئی نظریہ سامنے رکھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اور اسی تعلیم و تربیت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں جس کے مطابق صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، عملی طور پر بھی کر کے دکھاتے ہیں، زبانی طور پر بھی ان کو سمجھاتے ہیں، تلوار کے سائے کے نیچے ان کو سمجھاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا چوک، غور کیجئے گا میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ کا شوق، ایک عورت ہے، اس کو مکے کے چوک پہ لٹایا گیا ہے، ابو جہل نے اس کی 2 ٹانگوں کے ساتھ 2 رسیاں باندھ دی، ایک رسی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھی ہے، دوسری رسی دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھی ہے، اور ایک رسی ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی ہے، دوسری رسی دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی ہے۔ آخر وقت میں سمیہ کو کہنے لگا، مان لے میری بات، تو محمد کریم کا دامن چھوڑ دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، نہیں تو یہ دونوں اونٹ دوڑا دوں گا مخالف سمت میں، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سوچے تو صحیح نا، ایک غریب خاتون ہے، اس کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹایا جا رہا ہے، 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی 2 ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں، آخری وقت کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے قرآن اور محمد کریم کے دامن کو چھوڑ دے۔ تھوڑی دیر یوں خاموش ہوتی ہے سمیہ، اور پھر ابو جہل کی طرف یوں دیکھ کے کہتی ہے، ارے بدبخت، اب کہتا ہے کہ محمد کریم کا دامن چھوڑ دوں، جب اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت کا منظر دکھا، اب کہتا ہے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، جسم کے صرف 2 ٹکڑے نہیں، تجھے جسم کا کترا کترا کر دے یہ تو برداشت کر لوں گی، لیکن اللہ کی ذات کی قسم میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا شوہر بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، عمار بن یاسر وہاں پر موجود ہے، دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ آتی ہے اس بدبخت نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ باپ، اس کا شوہر بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ماں کے سامنے، بیٹے کے سامنے ماں کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو جہل نے برچھا اس کے ہاتھ میں تھا، کلہاڑے کے برابر یہ برچھا ہوتا ہے، اس بدبخت نے حضرت سمیہ کو شرمگاہ کے اندر مار کے وہاں پر شہید کر دیا، شہید ہو گئی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ہماری آواز چلتے چلتے مغرب کے اندر پہنچ گئی ہے۔ صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی تھی وہ نظام لے کے چلے ہیں، 3 بر اعظموں کے اندر جا کے صحابہ کرام نے محمد کریم کے اسلام کو پہنچا دیا، 3 بر اعظموں کے اندر۔ جی ایشیا میں تو ویسے ہو گیا نا، سعودی عرب، افریقہ میں بھی پہنچا دیا، اور یورپ کے اندر بھی انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے صحابہ کرام نے۔ یہاں اسی جگہ پر میں تھوڑا سبق روک کے ایک اور بات کر کے پھر اسی جگہ سے میں انشاءاللہ سبق شروع کرتا ہوں۔ جی اس کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے کہا تھا، جی صحابہ کرام جا رہے ہیں، اسلام کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، دنیا کی آبادی ختم ہو گئی، آگے پانی شروع ہو گیا، صحابی نے اپنے گھوڑے کے اگلے قدم پانی کے اندر ڈال دیا اور کہنے لگا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، لگتا تو یہ ہے کہ دنیا کی آبادی ختم ہو گئی ہے، لیکن یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا اس پانی کے بعد بھی کوئی آبادی موجود ہے، میں تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں وہاں بھی جا کے محمد کریم کا پرچم لہرا دے۔ اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں
में न जचती थी जहां दारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाँव में तलवारों की। दस्त तो दस्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम थे जिन्होंने इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया, इस्लाम का परचम दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुँचा दिया। 3 बर्रे आज़मों के पर सहाबे किराम ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। आज वो इस्लाम पीछे आते आते आज इंसान के अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इस्लाम बाकी नहीं रहा। आज मुसलमान है नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज मुसलमान है औरत है पर्दा करने के लिए तैयार नहीं है, कुरान पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम थे जिन्होंने ये काम किया था, लेकिन आज मुसलमान कहाँ पीछे चले गए। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, भर के तबई न रही, शोलाए मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हजाजी न रहे। मस्जिदें रोती हैं, आज नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। मस्जिद के अंदर रखे हुए कुरान करीम रोते हैं, आज उनकी तिलावत करने वाला कोई नहीं होता। आज कितने नौजवान हैं जो मोबाइल के ऊपर कितना सारा टाइम लगा देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। साल के बाद उनको जाके कुरान को देखना नसीब होता है। ये आज हमारी ज़िंदगी है। हम क्या थे, किस तरह हमने इस्लाम को आगे पहुंचाया है। तो ये सहाबे किराम थे जिनको अल्लाह ने इस्लामी रियासत दी। उन्होंने 30 साल के अरसे में, सिर्फ 30 साल का अरसा कितना होता है, 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक का दौर, 10 साल हज़रत उमर का दौर, 12.5 साल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, और 4.5 साल या 5 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर। इन 4 अदवार में सहाबा ने 3 बर्रे आज़मों तक इस्लाम को पहुँचा दिया है। और हमारे मुल्क को बने हुए कितना अरसा हो गया है, 78 साल। तरक्की सबसे पहले बना, एक टांग उसकी काट दी, कश्मीर हमसे अलग कर दिया गया, एक टांग वहाँ काट दी, लंगड़ा बना दिया, और कुछ ही अरसे के बाद उसके जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, मगरबी अलहदा हो गया, आधा बाकी रह गया जी। टांग पहले कटी पड़ी थी, जिस्म दरमियान में से अलग काट के रख दिए है जी। और जो अब पीछे बच्चा खुचा है ये वाला हमारा, इसके अंदर देख लें जो हालात हैं। इस्लाम को नाफिज करना तो बड़ी दूर की बात है, उल्टा इस्लाम के जो शायर हैं जिनको मसाजिद कहा जाता है उनको गिराया जा रहा है। हमने मगरब की वादियों के अंदर इस्लाम को पहुंचाया था, तो अगर सहाबे किराम ने ये काम किया था तो ये भी हमें भी ये काम करना चाहिए। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। हम चलते गए, मगरिब की वादी में पहुंच गए। कहाँ पहुँचे, दुनिया की आबादी ख़त्म हो गई, वहाँ तक हमने इस्लाम को पहुँचा दिया। ऐ गुलिस्तान उंदलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियाँ हमारा। ऐ मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। इसके मुतालिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। जैसे साहब इकराम को अल्लाह ने छोटी सी रियासत अता फरमाई, मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह ने रियासत अता फरमाई है। अल्लाह के नबी ने उसको वसी किया, फैलाया, अरब की हुदूद तक पहुँच गई, लेकिन अरब की हुदूद से पार नहीं गई। सिर्फ 30 साल के अरसे के अंदर साहब इकराम ने 3 बर्रे आज़मों तक उसको पहुँचा दिया। अब इस इस्लामी रियासत को, मुल्क पाकिस्तान को वसी करना, मज़ीद तरक्की के अंदर लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया था उस मकसद को पूरा करना ही हमारे ऊपर कर्ज है। और वो मकसद यही था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
یہ مقصد تھا ہمارا جی، لیکن آج وہ مقصد پورا نہیں ہوا جی، بہت زیادہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے جی، اس کلمے کو خود بھی اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، اور اس کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے جو اصل ہدف تھا ہمارا، جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، یہی مقصد تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے یہی ہے، اس کلمے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ جس طرح میں نے حدیث سنائی ہے شروع کے اندر، ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اوپر اسلام نافذ ہوگا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، اب میں یہاں پر بیٹھا ہوا آپ کو اتنی بڑی سوچ اور فکر دے رہا ہوں پوری دنیا اور عالمی دنیا کی جی، آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے حصے کا تو ہر بندہ کام کرے نا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ دیکھیں یہاں انرجی سیور جل رہے ہیں، اگر سارے بند کر دیں تاریکی ہو جائے گی، ایک جلائیں گے تھوڑی سی روشنی ہوگی، دوسرا جلائیں گے اور روشنی ہوگی، اور اگر زیادہ جلائیں گے تو یوں روشنی عام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم بھی یہ کام کریں گے، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب فرما دیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کون ہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ اہم ہے اور ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر سکتا ہے۔ میں آخر کے اندر اپنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات کے اوپر بات کو ختم کروں گا۔ انہوں نے بھی اس کلمے کے حوالے سے بات کی ہے اور اپنی پہچان کے حوالے سے بات کی ہے۔ اقبال خود کو پہچاننے کے لیے نا خود ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے، خود کو پہچاننا، خود ہی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اس میں تھوڑا میرے ساتھ شامل چلیں گے جی آپ بھی۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اس کلمے کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے، اس کلمے کو تم نے خود بھی پہچاننا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں تمہاری۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آج کا یہ دور بالکل اسی طرح ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہر طرف بت ہی بت ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچانا، کلمے کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ پلازے، یہ فیکٹریاں، یہ جو کچھ تم نے بنا رکھا ہے، یہ بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر پہنچانا ہے۔ ذمہ داری اپنی کا احساس کیجئے، اگر ہم نے یہ ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، قیامت والے دن بھی ہم سے پوچھا جائے گا، آنے والی نسلیں بھی ہم سے پوچھیں گی تم نے کیوں یہ کلمہ آگے پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے پہنچاؤ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ
فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ اقبال کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے اپنے کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کو پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے اے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ علامہ اقبال کا بھی پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے، اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے تھے ان سب کا بھی یہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے ذمے تھا جی۔ پوری دنیا کے اندر ایک الگ ریاست ملی ہے، جیسے صحابہ کرام کو چھوٹی سی ریاست ملی تھی، پھیلاتے 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 انہوں نے پوری دنیا تک اس کو پہنچا دیا، آدھی دنیا تک انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ابھی ہمارے ذمے ہے پوری دنیا تک اس اسلام کے پیغام کو پہنچانا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کرنا۔ یہ مقصد تھا ہمارے ملک کو حاصل کرنے کا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہر بندہ اگر اپنی پوری کرے، ارادہ تو کرے نا ہر بندہ جتنا ہو سکے، آپ یہاں سے شروع کریں، اپنے بچے ہیں بچوں سے آپ شروع کریں، سب سے پہلے اپنی ذات ہے اس کے اوپر اسلام کو نافذ کریں جی، اس کے بعد بچے ہیں جی ان کو اسلام کی تعلیم دیں، ہر آنے والا بچہ ایک اسلام پہ چلنے والا ہو جی۔ یقین کریں جس وقت ہمارے گھروں کے اندر اس طرح تربیت شروع ہو جائے گی، قرآن و سنت پر ہمارے بچے چلنے والے ہو جائیں گے، یہ ملک بھی سنور جائے گا، ترقی بھی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک مثال بھی بن جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تمام آپ کوشش فرمائیں گے نا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ